بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت سیدنا محمد بن علی سمان علیہ رحمۃ اللہ المنان فرماتے ہیں، میں نے رضوان سمان علیہ رحمۃ الرحمان کو یہ کہتے ہوئے سنا، میرا ایک پڑوسی تھا، ہم اکٹھا کاروبار کرتے اور دیگر معاملات مل جل کر حل کیا کرتے تھے۔ کچھ عرصہ بعد پتہ چلا کہ میرا وہ بدبخت پڑوسی امیر المومنین حضرت سیدنا صدیق اکبر اور امیر المومنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما کو گالیاں بکتا ہے۔ یہ سنتے ہی میرے دل میں اس کے خلاف شدید نفرت پیدا ہو گئی۔ اب وہ مجھے ایک آنکھ نہ بھاتا اور ہمارے درمیان اکثر جھگڑا رہتا۔ ایک دن میری موجودگی میں جب اس بدزبان نے شیخین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کو گالی دی تو میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ میں نے اسے پکڑ کر مارنا چاہا تو اس نے بھی جوابی کارروائی کی۔ ہم ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہو گئے، لیکن لوگوں نے بیچ میں آ کر ہمیں چھڑا دیا۔ اس غیظ و غضب کی حالت میں میں گھر آ گیا۔ جب مجھ پر غنودگی طاری ہوئی تو خواب میں اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ میں اپنے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نورانی اور مبارک جلووں میں گم ہو گیا۔ پھر بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں اس طرح عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ، میرا فلاں پڑوسی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اصحاب کو گالیاں دیتا ہے۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، وہ میرے کس صحابی کو گالی دیتا ہے؟ میں نے عرض کی، امیر المومنین حضرت سیدنا صدیق اکبر اور حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ایک چھری دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، جاؤ اور اس چھری سے اسے ذبح کر ڈالو۔ میں نے چھری لی اور اپنے اس بدبخت پڑوسی کو زمین پر لٹا کر گردن تن سے جدا کر دی۔ اس کا ناپاک خون میرے ہاتھ سے لگ گیا۔ میں نے چھری وہیں پھینکی اور اپنا ہاتھ زمین پر رگڑنے لگا۔ پھر میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے باہر چیخو پکار کی آواز سنی تو گھر والوں سے کہا، جاؤ دیکھو یہ چیخو پکار کیسی ہے۔ وہ باہر گئے اور واپسی پر بتایا کہ میرے بدبخت پڑوسی کو کسی نے اچانک ذبح کر ڈالا ہے۔ قاتل کا بالکل بھی پتہ نہ چل سکا کہ کون تھا اور کب قتل کیا۔ صبح جب میں وہاں گیا اور اس کو دیکھا تو وہ اسی انداز میں ذبح کیا گیا تھا جس طرح میں نے خواب میں اسے ذبح کیا تھا، اور اس کی حالت بعینہ وہی تھی جو خواب میں نے دیکھی۔ اس طرح وہ بدبخت اپنے انجام بد کو پہنچا اور لوگوں کو معلوم بھی نہ ہوا کہ اسے کس نے قتل کیا ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں انبیاء کرام، صحابہ کرام اور اولیاء اعظام علیہم رضوان کے گستاخوں کے شر سے محفوظ رکھے اور ہمیں باادب و باعمل بنائے۔ ہم نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بھی استغاثہ کرتے ہیں کہ وہ ہمیں بے ادبوں سے محفوظ رکھیں۔ آمین۔